الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر دشمن شناسی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے انفال کی 60 نمبر آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار کا ارشاد فرما رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، آمادہ رکھو، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی تمہاری استطاعت ہے اس میں جتنی قوت تم رکھتے ہو اور سرحد پر گھوڑوں کے باندھنے سے، اس سب کے ذریعے سے کرنا کیا ہے؟ ترہبون بہی، ارہاب خوف ڈالنے کو کہتے ہیں، کسی کو ڈرانے کو کہتے ہیں۔ تم خوف ڈال سکو دلوں میں، ڈرا سکو کس کو؟ عدو اللہ، اللہ کے دشمن، وعدوکم، اپنے دشمن۔ ان دشمنوں کے علاوہ وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں کہ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، واللہ یعلمہم، لیکن اللہ انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان سب کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا کب؟ جب تم مہیا ہو جاؤ گے، جب تم آمادہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری آمادگی کا اثر کیا ہوگا؟
کہ تمہارے دشمنوں کے اور اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ یہاں کون سے دشمن مراد ہیں اور دشمنی کی سطح قرآن نے کون کون سے دشمن متعارف کروائے؟ بعض علماء کے نزدیک قرآن کی ابحاث کا 1/3 حصہ دشمن شناسی سے مربوط ہے، یعنی 1/3 قرآن پروردگار نے دشمن شناسی سے مربوط رکھا ہے۔ اور اگر آپ روایات میں جا کر دیکھیں گے تو کثیر روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں بھی روایات میں اس لیے نہیں اتروں گا کیونکہ اگر روایات کا باب کھول دیا جائے تو ابحاث بہت زیادہ، لیکن ایک حدیث مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام مشہور و معروف حدیث کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچاننا نصف فتح۔ دشمن کو پہچان لو تو جنگ آدھی تم نے جیت۔ انسان کے دشمن کون ہیں؟ اس سے دشمنی کرنے والے کون ہیں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جس طرح سے محبت کے مرتبے ہیں اسی طرح سے دشمنی کے بھی مرتبے ہیں۔ عدو یا دشمن کس مقام پر آتا ہے؟ ایک مرحلہ ہے جسے بغض کہتے ہیں، دل میں کسی چیز سے نفرت رہنا، دل میں کسی چیز کے لیے ناپسندیدگی کا احساس کرنا۔ تو مومنین سے، ایمان سے، اسلام سے اور اس کی ترقی سے بغض رکھنے والوں کی تعداد بہت ہے، لیکن بعض اوقات یہ جو بغض رکھنے والے ہوتے ہیں یہ خطرناک نہیں ہوتے۔ خطرناک کون ہوتا ہے؟ عدو، مودت کے مقابلے پر عداوت۔ مودت کیا ہے؟ عملی محبت، عمل کی صورت میں ظاہر ہو جائے۔ عداوت بھی کیا ہے؟ کہ جہاں پر عملاً کوئی دشمنی کے میدان میں ہوتا ہے۔ اب اس دشمنی کی کیفیت دشمنوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ قرآن میں 4 یا 5 علماء میں ایک بحث ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق 5 دشمن گنوائے ہیں، اور ان دشمنوں کو سمجھنا اور ان کی کیفیت کو سمجھنا اور پھر کس کے مقابلے پر تیاری کرنی ہے یہ اہم ہے۔ لہذا میں سب سے کم تر دشمن سے شروع کر کے سب سے طاقتور دشمن گنواؤں گا، توجہ رکھیے گا، اور پھر انشاءاللہ میں حساب کی خطاب پیش کروں۔ سب سے ہلکا یا سب سے کمزور یا سب سے ابتدائی لیول کا جو دشمن ہے وہ فرمایا ایک مرتبہ دبا سے ضرور پڑے گا۔ سب سے کم ترین درجے کا دشمن جسے قرآن متعارف کروا رہا ہے وہ کون ہے؟ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں، تمہارے اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ من بازیہ ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے، تمہارے ازواج میں سے، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے۔ اچھا، اب یہ جو بیوی کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یہ وہ کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، ورنہ زوج کا معنی بیوی نہیں ہے، ہمسر برابر، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ زوج تمہارے ہمسروں میں سے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض مرد بیویوں کے لیے دشمن ثابت ہو، بعض شوہر بیویوں کے لیے دشمن ثابت ہو، بعض بیویاں شوہروں کے لیے دشمن ثابت ہو۔ وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد ان میں سے بعض کیا ہیں؟ دشمن، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دشمن قرآن نے متعارف کروائے ہیں ان میں سے ایک دشمن خود ہمارا نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بشدت برائی کی طرف لے جانے والا. تیسرے درجے کے اوپر جو دشمن ہے وہ ہے کفار. چوتھے نمبر کے اوپر جو دشمن ہے وہ ہے شیاطین اور شیطان. خاص طور پر شیطان کے لیے قرآن نے کئی مقامات پر فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عدوٌ مبین کے لیے دوسری کسی مقام پر اللہ نے لفظ استعمال کیا تو کفار کے لیے استعمال کیا. بس کفار بھی کھلے ہوئے روشن دشمن ہے، شیطان بھی کھلا ہوا دشمن. لیکن میں نے کفار کو تیسرے درجے پر رکھا، شیطان کو چوتھے درجے پر، تو وہ آپ کے ذہن میں مشخص ہو. لیکن پانچویں درجے پر کون؟ شیطان سے بھی زیادہ دشمن مومنین کا کون ہو سکتا؟ قرآن نے ارشاد فرمایا پیغمبر سے لَتَجِدَنَّ، اے میرے حبیب تم حتمن بالضرور پاؤ گے. اب یہ جو میں حتمن اور بالضرور کہہ رہا ہوں یہ وہ تاکیدیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس لفظ میں موجود ہے. قبلہ موجود ہے، صاحب علم و فضل تائید کریں گے میری بات کی. لام تاکید ہے، تجدنا میں نون تاکید ثقیلہ. یہ الفاظ آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو مسئلہ نہیں، لیکن یہ بات متوجہ ہو جائے کہ عربی میں خاص طور پر تاکید کے لیے لام بھی لایا جاتا ہے اور ایک نون تاکید ثقیلہ ہے بھاری تاکید کے لیے. لتجدنا حتمن پاؤ گے، یعنی یہ چیز ضروری ہے، تم بالحتمن اس چیز کو پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، لوگوں کے درمیان مومنین سے شدید ترین دشمنی کرنے والا. کس کو پاؤ گے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور مشرکوں کو. اب یہاں پر ایک بحث اور ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ جو دشمنوں کی میں نے کیٹیگری آپ کی خدمت میں بیان کر دی، اس میں ایک بہت اہم دشمن بیان نہیں کیا. یقیناً آپ کے اذہان میں محسوس ہوگا کہیں نہ کہیں کہ یہ نام مولانا نے نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ منافق. بدترین دشمنوں میں سے منافق ہے. لیکن منافق بدترین دشمن ہے، میں نے کیٹیگری میں کیوں نہیں شامل کیا؟ اس لیے کہ منافق کا ظاہر اسلام ہوتا ہے، باطن کو چھوڑ ہوتا ہے. اب یہ باطن میں یا کافر ہوگا. منافق اگر کافر ہو تو شاید اتنا خوفناک دشمن نہیں ہوتا، لیکن اگر منافق یہودی یا مشرک ہو تو پھر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. لہذا منافق کی چونکہ اپنی کوئی اصل نہیں ہوتی، یعنی نفاق منافقت خود سے کوئی اصل نہیں ہے. لباس اس نے اسلام کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اندر سے اس کا ریشہ کہیں اور لگا ہوا. وہ اندرونی ریشے کو تلاش کر لیں گے تو منافق کے قابو میں آ جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں سے اس کی ڈوریں ہل رہی ہیں. تو بدترین جو منافق رہے ہیں تاریخ میں، ان کا ریشہ انہی دو میں جا کر ملتا ہے، یا یہودیوں میں یا مشرکوں. اور انشاءاللہ اس بحث کے مرحلے تک پہنچوں گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج ابتدائی طور پر دیکھتے ہیں، مجھے کوشش کروں گا کہ میں کم از کم 2 ابتدائی دشمنوں کو بیان کروں آپ کی خدمت میں. سب سے ابتدائی ازواج اور اولاد. اب یقیناً سارے نہیں ہیں، بعض ہو سکتے. مرحلہ کیا ہے تمام دشمنیوں کا؟ قرآن نے بہت تفصیلی بحث کی ہے. خلاصہ تمام تر دشمنیوں کا یہ ہے کہ خدا کے مقابلے پر تمہارا دشمن اور عدو وہ ہے جو تمہیں خدا سے منحرف کر دے، خدا سے تمہیں دور لے جائے. یہ بنا ہے. اب اگر وہ اولاد اور ازواج ہو تب بھی اگر نفس یہ کام کر رہا
یہودی اور مشرک. اصل دشمنی کیا ہے مومن سے؟ بس یاد رکھیے گا، صرف جان کا خطرہ دشمنی نہیں ہے، مال کے لٹ جانے کا اور اس طرح کی دیگر مشکلات کا پیدا ہو جانا یہ دشمنی نہیں ہے، کیونکہ اس دشمنی کا تعلق ذات سے ہے. قرآن جس دشمنی کی بات کر رہا ہے وہ کون سی دشمنی ہے؟ وہ دشمنی کہ جو تمہیں خدا اور دین اور راہ حق سے منحرف کرتے ہیں. لہذا غور کیجیے گا، ہمارے مقابلے پر جو بھی دشمن ہے، تفصیلات درج کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ جو ہماری وہ جان پر حملہ کر رہا ہے، مال پر حملہ کر رہا ہے، ہمیں مختلف قسم کی مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ڈال رہا کہ وہ ہمیں مارنا اور ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے ہاتھ اٹھا لیں. لہذا قرآن واضح طور پر پیغمبر کو کہتا ہے، اے پیغمبر جب تک تم اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھا لو گے یہ تم سے راضی نہیں ہوگا، نہیں چھوڑیں گے. جب تک تم اپنے دین سے، اپنے ہدف سے، اپنی حق سے ہاتھ نہیں اٹھا لو گے تب تک یہ تمہیں چھوڑیں گے. لہذا ان کے ساتھ کسی بھی مرحلے پر معاملہ کرنا، اس پہ اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ تمہیں چھوڑ دیں گے. ان کی دشمنی تم سے ختم ہو جائے گی. ان کے اندر جو دشمنی ہے وہ چونکہ اللہ اور دین حق سے ہے، لہذا یہ کبھی بھی تمہیں اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں جب تک تم دین اور اللہ سے ہاتھ نہیں اٹھا لو. لہذا اب ہمیں اور آپ کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے مقابلے میں کوئی دشمن موجود ہے تو ہمارے اور آپ کے پیچھے ہٹ جانے سے یہ اپنی دشمنی سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ہم کسی معاملے پہ اگر کمپرومائز کریں، کسی بات پر اگر ہم کمپرومائز کریں یہ سوچ کر کہ چلو ہم یہاں کمپرومائز کر لیں، وہ کم نہیں. یہ دشمن جس طرح سے رہبر معظم امریکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ آپ سے ڈو مور کی خواہش رکھتا ہے. آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے یہ آپ سے 2 قدم کی ڈیمانڈ کرے گا. آپ 2 قدم پیچھے ہٹیں گے، جب تک آپ راہ حق سے ہٹ نہیں جاتے یہ آپ سے اپنی دشمنی ختم نہیں کرے گا. لہذا دشمن سے کمپرومائز یہ سوچ کر کرنا کہ اس سے کسی بات پر کمپرومائز کر کے دشمنی کم ہو جائے گی، یہ خام جائے گی. ہدف چونکہ اس کا دین حق سے ہٹانا ہے آپ کو، تب تک یہ حاصل نہیں ہوگا چھوڑے گا. اب اس مرحلے میں بعض اوقات بعض افراد کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل خانوادے کی زندگی میں، فیملی لائف میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھی کو دین حق سے انحراف کی طرف لے کر جائے. کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ مرد کی جانب سے ہونا چاہیے نہ خاتون کی جانب سے. اسی طرح سے اولاد. اب بات سمپل سی جو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بیویاں یا شوہر یا اولاد، یا ایک جملے میں کہہ دوں فیملی، دشمن کہاں بنتی ہے؟ جہاں پر انسان اپنی فیملی، اپنے بچوں کی خاطر ان کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ پھر اس کے اندر حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی تمیز باقی نہ رہتی. اگر اس مرحلے پر آ جائے، اب یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع اس کی ابتدا ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی خواہشات جن کا نتیجہ مال حرام کی طرف جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. معمولاً خواتین میں یہ کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے شوہروں کو پریشرائز کرتی ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہو کر کہیں نہ کہیں مال حرام کی طرف متوجہ. یہ ابتدا ہے. انتہا کہاں تک پہنچتی؟ اولاد. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رشوت سے یا چوری کر کے یا فلاں چیز کر کے اپنے بچوں کو ہم نے بہترین اسکول میں پڑھا دیا تو یہ کامیابی ہے. حرام ذریعے سے بہترین تعلیم دلوانے کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ نے سوچا ہے. لہذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک آپ کے ساتھ بیان کروں گا اور بات کو آگے بڑھوں گا. اولاد کی وجہ سے کوئی انسان کتنی
کتنا انحراف کا شکار ہو سکتا ہے اور کس جگہ تک پہنچ سکتا ہے، تاریخ میں اس کی بدترین مثال جناب زبیر اور ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر۔ جناب زبیر کون ہے؟ میں ذرا سا تعارف کرا دوں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ دین لے کر چلنا کتنا آسان کام ہے۔ کون ہے؟ بنو ہاشم سے تعلق ہے، پھوپھا لگتے ہیں پیغمبر کے اور مولا کائنات، اور بہت شروع میں اسلام قبول کرنے والے لوگ، مکہ کی زندگی میں بھی مسائل اور مصائب جھیلنے والے، شعب ابو طالب کی سختیاں اٹھانے والے، ہجرت کر کے پیغمبر کے ساتھ مدینہ میں، مدینہ میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں جناب زبیر کہیں ہمیں پیچھے نظر آئے، حتیٰ بھاگنے والوں میں بھی سے، اور مولا کائنات سے رشتہ داری کے علاوہ آپ کو حق اور حقانیت کے اعتبار سے محبت اتنی ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ جب مولا کائنات اپنی ولایت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، جناب سیدہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے دروازوں پر جا رہی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ جو میری ولایت کی گواہی دینے والے ہیں وہ سر منڈا کے کل مسجد میں پہنچ جائیں، تو جو 4 آدمی سر منڈا کر اور تلوار لے کر پہنچے تھے، ان میں سے بعض کے نزدیک ایک شخص جناب زبیر۔ یہ سارا نقشہ آپ کے خدمت میں اس لیے کھینچا ہے میں نے تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ جناب زبیر کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اب یہی شخصیت ہے کہ جو ابتدا میں مولا کائنات کے برابر اس مقام تک کھڑی ہوئی۔ کتنے سال کا فاصلہ؟ 25 سال۔ 25 سال کا فاصلہ ہے۔ 25 سال کے بعد یہی شخصیت کہاں کھڑی ہے کہ جب مولا کائنات ظاہری طور پر خلافت پر بیٹھے تب بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے، لیکن پھر اپنے بیٹے عبداللہ کی وجہ سے اس کی محبت میں مکہ سے مدینہ سے فرار کیا، بصرہ پہنچے، اور اس لشکر کی علمداری سنبھالی کہ جو بعد میں لشکر جمل کے عنوان سے معروف ہے۔ جناب زبیر البتہ ان کے بارے میں اختتام میں تاریخ میں مختلف نظرات ہیں۔ جب آپ میدان جنگ میں مولا کائنات کے سامنے آئے ہیں تو مولا نے یاد دلایا گا، زبیر تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، زبیر تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ اور پھر بعض روایات کے مطابق جناب زبیر نے توبہ کی، اور جب واپس جا رہے تھے تو اسی عبداللہ نے جو بیٹا ہے جس کی محبت نے زبیر کو اس جگہ تک پہنچایا، اپنا جاسوس بھیج کر باپ کو قتل کروا دیا۔ بعض مورخین کے مطابق خود اس نے یہ کام انجام دیا۔ جس بیٹے کی محبت میں زبیر علی علیہ السلام نے سامنے، لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاحْذُرْهُمْ، ایسی اولاد جو تمہیں دین کے راستے سے، ایسی اولاد جو تمہیں اللہ کے راستے سے، ایسی بیویاں یا ایسے شوہر جو تمہیں اللہ کے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹانے والے ہوں، فَاحْذُرْهُمْ، ان سے ڈر کرو۔ اب بیویاں کس لیول تک جا سکتی ہیں اور شوہر نے کا کوئی تفصیل ہے تو کبھی اور انشاءاللہ سے۔ دوسرا دشمن انسان کا نفس۔ نفس کی دشمنی کا مرحلہ کیا ہے کہ جب وہ برائی کی طرف انسان کو لے جانے لگے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام ایک معصوم نبی ہو کر اللہ کے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بشدت برائی کی طرف حکم دینے والا۔ نفس کب دشمن ہے؟ نفس
بھی اس وقت دشمن ہے کہ جب انسان نفس کی خواہشات اور نفس کی لذات کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو جائے کہ وہ خدا کی معصیت اور گناہ کرنے سے نہ کر پائے. یہ جو کیفیت نفس ہے، بس اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کو اللہ کے راستے سے منحرف کر دے، دین کے راستے سے منحرف کر دے، وہ دشمن ہے انسان. اور دشمنی سے بچنے کا راستہ کیا ہے اس مقام پر؟ کہ ان سے بچے انسان. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیوی، کوئی اولاد ایسی ہے تو ان سے محبت یا ان کے ساتھ رعایت یا ان کے ساتھ برتاؤ اس حد تک رہے آپ کا کہ جہاں پر وہ برتاؤ آپ کا حق سے لٹک رہا ہے. لہذا چاہے وہ بیوی یا شوہر ہو یا اولاد، ان کی محبت انسان کو دین کی مخالفت کی طرف نہ لے کر جائے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک آپ نے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا. نفس کا مسئلہ کیا ہے؟ نفس کا مسئلہ صرف تربیت ہے. اگر آپ تربیت اپنی اچھی کریں بچوں کی اور بچوں کے بلوغ سے پہلے ان کے اعتقاداتی مسئلے حل ہو جائیں تو نفس کے اندر امارگی کی کیفیت کم ہو جاتی ہے. اب بحث چونکہ نفس کی ایک الگ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ، یہ نفس کی اقسام نہیں ہے. بعض لوگ ان کو اقسام نفس کی یا انواع نفس کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. یہ نفس کی اقسام نہیں ہے، یہ نفس کے مرحلے ہیں اور حالات ہیں. نفس ایک ہی ہے ہونا. اگر اس نفس کی صحیح تربیت نہ ہو تو جیسے ہی انسان بلوغ کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو پہلی کیفیت جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، کیونکہ نفس کہاں سے کام شروع ہوتا ہے اس کا؟ جب انسان کے اوپر شرعی طور پر ذمہ داری آ جاتی ہے. بالغ جیسے ہی ہوا، مکلف ہوا، نفس کا کام شروع ہوا. جب تک انسان مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے شرعی، تو نفس کے اندر وہ حالت نہیں پائی جاتی. لیکن جیسے ہی بلوغ آتا ہے، جیسے ہی انسان کے اوپر حلال حرام کی قید لگتی ہے، اگر انسان کا نفس تربیت یافتہ نہ ہو تو پہلی حالت جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ نفس امارہ کہلاتی ہے. یعنی بشدت برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. ایک بے مہار اونٹ کی مانند ہوتا ہے کہ اگر قابو نہ کیا جائے یا خود ہلاک ہو جاتا ہے یا اپنے مالک کو مار دیتا ہے. دوسری جو حالت ہے وہ لوامہ. لوامگی کی حالت بطور فطری انسان کے اندر موجود رہتی ہے. کتنے ہی بے تربیت انسان کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے کافر کی اولاد کیوں نہ ہو، کتنے ہی کافر ماحول میں کیوں نہ پلا بڑا ہو، بالغ ہونے کے بعد جب بھی گناہ کرے گا کچھ عرصے تک اس کے نفس کے اندر سے ایک ملامت اور شرمندگی کی کیفیت پیدا ہو. یہ فطری طور پر. لیکن اگر امارگی کی کیفیت شدید ہو جائے تو پھر لوامگی کی کیفیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور انسان کفر اور شرک کے اس سلسلے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پر ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتے. لیکن اگر لوامگی کی کیفیت، یعنی یہ جو ملامت ہے، گناہ کرنے کے بعد احساس ندامت ہے، اس کیفیت کو انسان تقویت دے، انسان کے نفس میں طہارت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر لوامگی کی کیفیت اتنی شدید ہو جائے کہ پھر نفس کو برائی کے حکم دینے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑے تو انسان کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس نفس کے اوپر الہام کرتا ہے جس کیفیت میں یہ نفس ملہمہ ہے. اور اگر نفس ملہمہ کی کیفیت باقی رہے تو نفس کا کمال نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. اب بس صرف ایک ابتدائی بات کروں گا جو کہ ضروری ہے اور آپ کے ذہن کو تمام. یہ جو کیفیت امارگی ہے، یہ جو کیفیت نفس ہے کہ جو برائی کی طرف شدید طریقے سے ہمیں لے کر جاتی ہے، اس کو روکنے اور کنٹرول کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اپنے
بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے عقائد سکھائیں اور بعض عبادات کی تربیت دیں۔ دو عبادتیں خاص طور پر جس کی تربیت کا ذکر ملتا ہے، ایک نماز اور ایک روزہ۔ اس کے لیے باقی کسی عبادت کے لیے ہمیں نہیں ملتا کہ اپنے بچوں کو عادت ڈلوائی جائے۔ اس کی ایک نماز ہے، فرمایا 7 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو عادت ڈالو اور اسی طرح سے روزہ۔ لیکن اصل میں یہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے بلوغ تک کا، اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقائد کوئی بہت مشکل سی چیز ہے، توحید، نبوت، قیامت، امامت کی کوئی بہت مشکل سی چیز ہے، لہذا جب یہ بڑا ہوگا پھر اس کو سمجھا دیں گے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے میٹرک کرنا ہوگا، اس نے انٹر کرنا ہوگا، اس نے اپنی زندگی بنا، تو میں سوچتا اس کے بعد بھی ٹائم نہیں ملتا، نوکری کرنے لگتا ہے، پھر ٹائم ملتے ملتے جب پتہ لگتا ہے کب ٹائم ملتا ہے اسے، جب وہ خود ریٹائر ہو جاتا ہے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ یہ تو پتہ کروں کہ یہ توحید ہوتی کیا ہے، یہ نبوت ہوتی کیا ہے، امامت ہوتی کیا ہے۔ شوق بہت ہوتا ہے ہمیں بچوں کو عقائد سکھانے کا، لہذا ہم بچہ ابھی بیچارہ صحیح سے اس نے ماما بابا بولنا شروع نہیں کیا ہوتا، ہم اسے یاد کرا رہے ہوتے ہیں، کہو بیٹے اللہ، محمد، علی، فاطمہ۔ اگر بچہ دہرانے یاد کر لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا اللہ پر، اور اب یہ بچہ ایسا مسلمان ہو گیا کہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ہوتا کیا ہے، بچہ ذرا سا جب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو پوچھتا ہے کون ہے اللہ، اب یہاں سے ہمارے اپنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا میں یہ بات کہتا ہوں اور بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، منکر و نکیر کتنی مرتبہ آئیں گے قبر میں؟ قبر میں ایک دفعہ آئیں گے، اس سے پہلے آئیں گے؟ زندگی میں منکر و نکیر آتے ہیں؟ کوئی تصور نہیں ہمارے ہاں زندگی میں منکر و نکیر کا۔ منکر و نکیر کا تصور صرف کہاں ہے؟ جبکہ مزیدار بات یہ ہے کہ ایک منکر و نکیر ہماری زندگی میں آتے ہیں، اور زندگی والے منکر و نکیر کو جو جواب دے سکتا ہے، ان کو جو کلیئر کر سکتا ہے معاملات، وہ قبر والے منکر و نکیر سے بھی پاس ہو جائے، اور جو زندگی میں آنے والے منکر و نکیر کو جواب نہیں دے سکا، وہ اپنا حساب کتاب خود ہی کر لے۔ زندگی میں منکر و نکیر کون ہوتے ہیں؟ آپ کے اپنے بچے جنہیں آپ عقائد سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اس کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ میرا بھی ایک خدا ہے اور میرے بیٹے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا خدا ہے، تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ ایک، وہ کہتا ہے اللہ ایک، پھر پوچھتا ہے کون، کہاں، کیسا، ہمارے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کام ہم کرتے ہیں اسلام دشمنی کی بنا بعض اوقات وہیں سے ڈل جاتی ہے، دین دشمنی کی بنا وہیں سے ڈل جاتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو غلط عقائد ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو بچہ کہتا ہے کہ پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر اللہ طاقتور ہے تو بچے کے بہت سارے سوالوں کے جواب ہم نہیں دے پاتے، وہ یہ کیوں نہیں کرتا، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا، وہ ویسا کیوں نہیں کرتا۔ لہذا ہم فوراً اللہ تعالیٰ کو شفٹ کر دیتے ہیں آسمان پہ۔ جیسے ہی ہم اللہ کو آسمان پر بھیجتے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے کہ بھئی کیا نیچے نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہر جگہ تو کیا میرے اندر بھی ہے؟ اب اگر کہیں گے تمہارے اندر ہے تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں ہے تو بھی مسئلہ۔ جب بہت سارے ایسے پیچیدہ سوال بچہ کرنا شروع کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا ہم اس کو غلط عقائد اس وقت اس کو خاموش کرنے کے لیے کوئی غلط سی بات اس کو بتا دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو غلط بات ہم بتا رہے ہیں وہ بچے کا عقیدہ بن جائے گا، وہ غلط عقیدہ اس کے وجود میں راسخ ہو جائے گا، جس کو نکالنا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
امام فرماتے ہیں ازالت الجبال احول من ازالت القلب، پہاڑ کا ہٹا دینا، پہاڑ کو ختم کر دینا آسان ہے، دل سے عقیدے کو تبدیل کرنا سخت ہے۔ اور وہ عقیدہ ہم نے بچے کے دل میں ڈال دیا، اب جب وہ جوان ہو کر اسی عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ اس نے کہاں سے سیکھا، اور یقیناً ہمارا اشارہ ہمیشہ گھر سے باہر ہوتا ہے، جبکہ ریشہ ہم نے اپنے۔ اس سے جو زیادہ خطرناک ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے اور وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں، اور 2 یا 3 دفعہ اگر ایسا ہو جائے تو بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ خدا وہ ہے جس کے لیے تھپڑ لگتا ہے، لہذا خدا اور دین سے نفرت بچے کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، جس کو ہم کبھی بھی محسوس نہیں کر پاتے۔ علاج کیا ہے؟ علاج بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک بات یہ سن لیجیے، جو آدمی اپنے ہی بچوں کو اپنا عقیدہ نہ سمجھا سکے، سوچیں، جو انسان، جو مسلمان اپنے ہی بچے کو اپنا عقیدہ نہ سمجھا سکے، نہ بتا سکے، وہ قبر میں منکر و نکیر کو کیا سمجھائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان کام ہے، منکر و نکیر آئے گا اور ہم فٹافٹ، ایسا کچھ نہیں ہے عزیزوں، خدا کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتے، لکھ لیں کہ منکر و نکیر کو جواب نہیں دے سکے۔ اپنے بچے کو تو آپ جھٹک کر مار کے بھگا دیں گے، وہاں ہنٹر ہوگا منکر و نکیر کے ہاتھ میں، اور یہ ہنٹر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک آپ صحیح جواب نہیں دے دیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر مجھے صحیح جواب نہیں آتا تو ہنٹر کب تک چلے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بھی اس کی مدد کرنے آئیں گے جنہوں نے ان کو صحیح پہچانا ہوگا۔ اللہ باتیں سخت ہیں لیکن سچ ہے۔ منکر و نکیر کا جواب اگر دینا ہے، بہترین حل کیا ہے؟ اپنی اولاد ٹرانسفر کریں عقیدہ، صحیح عقیدہ، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں جانتے عزیزان من تو یہی وقت ہے کہ پہلے خود اپنے عقائد کو صحیح سمجھیں اور پھر اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں۔ آخری جو چیز ہوتی ہے کبھی کبھار بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہی ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں جو جواب پتہ ہے وہ بہت سخت جواب ہے، اور اگر ہم یہ بچوں کو دیں گے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ آپ کو صحیح جواب بچے کو بتا دیں، 2 ہی احتمال ہے نا، یا تو یہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تب بھی بچے کے ذہن میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ میری بات کا جواب ہے لیکن مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر آپ علماء سے رابطہ کریں گے تو حتیٰ آپ کو بچوں کو کیسے عقائد منتقل کرنے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا، تو بہت بڑا کام نہیں۔ ہر چیز کا جواب دین میں اور علماء کے پاس موجود ہے، لیکن وقت یہ ہوتا ہے اس بات کی طرف متوجہ ہونے کا کہ آیا میرا اپنا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان من اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جب بچہ بالغ ہوگا تو عقائد نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کا جو زمانہ رکھا ہے وہ عقیدہ کا مرحلہ بلوغت سے پہلے، لہذا جس بچے کی توحید اس کے بلوغت سے پہلے کلیئر ہو جائے گی، جس بچے کا عقیدہ نبوت، امامت اور قیامت اس کے بلوغ سے پہلے کلیئر ہوگا، اس بچے کو بالغ ہونے کے بعد عبادت کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ لہذا یہ جو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے اگر ہم نے اس کو عقائد پڑھا دیے، اسکولنگ بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ جی اپنے بچے کو عقیدہ پڑھا دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت خطرناک کام ہے، ہمارے بچے کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا بچہ بغیر قرآن اور بغیر عقائد کے
اپنی زندگی میں عملی داخل ہوا تو آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ لہذا اس سے پہلے یہ سارے جتنے بھی مراحل ہیں یہ دشمنی ہے. نہ اپنی اولاد سے دشمنی کریں اور نہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے دشمن بن جائے. اللہ لہذا عزیزان من، اولاد اگر دشمن بن جائے تو میں نے عرض کیا انسان کو امام وقت کے سامنے لا کر کھڑا کر. نوح کا جو واقعہ ہے کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کا بیٹا ہے لیکن اگر اللہ کا دشمن ہے تو نبی کا پھر اہل نہیں. ڈوبتے ہوئے بچے کے لیے کہہ رہے پروردگار یہ میرا اہل. کیوں کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ تاکہ تا قیام قیامت یہ بات باقی رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے دل میں باپ کی حیثیت سے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ نہیں اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی آہ نہیں ہے حضرت نوح کی زندگی. وہ نبی جو ساری زندگی رویا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام نوح پڑا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے گریہ نہیں کیا. اور اگر اولاد صالح ہو تو کربلا میں جو امام حسین پیش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اگر اولاد قربان کرنی پڑ جائیں تو خدا کے راستے میں حائل نہ ہو. لیکن عزیزوں، امام حسین علیہ السلام اولاد کی قربانی کربلا سے شروع کی ہے میرے مولا نے اور شام تک دی ہے. اور جو مرحلہ ایمانی اس اعتبار سے ہم امام کا دیکھ رہے ہیں، یقیناً کربلا کی مائیں بھی اس مرحلے میں شامل ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو آمادہ کر کے حسین کی خدمت میں بھیجا، پروردگار کے حضور بھیجا. اپنی عزت اپنی آبرو لے کر اہل بیت علیہ السلام بازاروں اور درباروں میں کھڑے. امام سے جب کوئی پوچھ رہا ہے کہ مولا سب سے زیادہ آپ پر تکلیف کہاں گزری، تو امام سر جھکا کر کہہ رہے ہیں الشام الشام الشام. شام میں کیا گزری ہے؟ فرمایا کہ شام میں لوگ ہمیں پہچانتے نہیں تھے، باغی کہہ کر ہمیں متعارف کروایا گیا. جس گلی جس کوچے سے ہم گزرتے تھے وہاں پر ہمارے اوپر پتھر پھینکے جاتے تھے، کہیں گرم پانی پھینکا جاتا، کہیں پر ہمارے اوپر آتش پھینکی جاتی. آگ کا شعلہ فرماتے ہیں میرے امامے پر آیا اور امامے کو جلاتا ہوا میرے سر کو جلاتا رہا، لیکن میرے ہاتھ بندھے تھے، میں اپنے سر سے آگ کو ہٹا نہ سکا. اور شام کو اتنا تزیین کیا گیا تھا، اتنا سجایا گیا تھا، اتنا لوگوں کے اندر خوشی کی کیفیت تھی کہ جب اسیروں کے کاروان کو لوگوں نے دیکھا تو بازاروں میں اتنا ہجوم اور اتنا ازدحام تھا کہ کئی منٹوں کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں ہوا تھا. پیغمبر کے صحابی جناب سہیل ساعدی اسی ایام میں تجارت کرتے ہوئے شام پہنچے. کہتے ہیں میں نے جب شام میں یہ سما دیکھا تو میں نے کسی شامی کو روک کر پوچھا، اس سے کہا کیا شام والوں کی کوئی عید ہے جس سے ہم عرب والے ناواقف ہیں؟ کہا عید نہیں ہے، باغیوں نے خروج کیا تھا بادشاہ کے اوپر، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے گھر والوں کو قید کر کے لے کر آئے ہیں، اس سلسلے میں جشن ہو رہا ہے. سہیل کہتے ہیں میں نہیں جانا چاہتا تھا بازار، لیکن میری مجبوری تھی، میرا کام وہیں پر تھا. جب بازار میں پہنچا تو اتنا ازدحام میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا رش میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے بازار شام میں دیکھا. کہا اس کے بعد میں وہاں سے ہٹنا چاہتا تھا لیکن ایک مرتبہ دھکا لگا اور میں دھکے کے ساتھ ہوتا ہوا اس کاروان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا. کہا اب جو میں نے دیکھا تو ایک بیمار ہے،
جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ہے اور وہ سر جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ کہا جب میں نزدیک پہنچ گیا تو مجھے خیال آیا کہ ان سے پوچھوں یہ ہیں کون، لہذا میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ بس جب میں نے سلام کیا، ایک مرتبہ ایک نگاہ حسرت میرے اوپر ڈالی اور مجھ سے کہا اے شخص تو کون ہے جو دیار غیر میں ہمارے اوپر سلام بھیج رہا ہے؟ اب تک جہاں سے گزرے ہیں ہمیں دشنام ملا ہے، تو کون ہے جو سلام کہہ دے رہا ہے؟ کہا میں صحابی رسول ہوں۔ پھر پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا ہمارا تعلق مدینہ سے ہے۔ سہیل کہتا ہے مدینہ کا نام سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا میں بھی مدینہ کا رہنے والا ہوں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے مدینہ میں؟ کہا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ وہ بنی ہاشم کا نام سننا تھا۔ سہیل ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گیا، کہا میں تو سارے بنی ہاشم کو جانتا ہوں، وہ تو پیغمبر کا گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کر سہیل کی طرف دیکھا، کہا سہیل غور سے دیکھ، میں علی ابن الحسین۔ اب جو سہیل نے دیکھا ایک مرتبہ اپنا امامہ سر سے اتارا، سر کو پیٹ کر کہتا ہے مولا یہ کیا ہو گیا، نبی کی اولاد بازاروں میں۔ سہیل کہتا ابھی میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ مولا اونٹوں پر کون ہے؟ سید سجاد نے مجھے روک کر کہا سہیل خبردار، اپنی نظروں کو نیچے رکھنا، یہ اونٹوں پر نبی کی بیٹیاں ہیں، یہی طرح رسول ہے۔ سہیل نظروں کو نیچے رکھ۔ سہیل کہتا میں نے سر پیٹ کر کہا مولا یہ کیا ہو گیا، مولا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا سہیل اگر کچھ چادریں لے کر اطرت رسول تک پہنچا سکے تیری مہربانی ہوگی۔ سہیل کہتا میں دوڑ کر گیا، کچھ چادریں خریدی، بیویوں میں تقسیم کی۔ ابھی بیویوں نے اپنے سروں پر چادریں رکھی نہیں تھی، نیزے بلند ہوئے، بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا۔ میں امام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا مولا یہ چادریں دینے نہیں دے رہے۔ امام نے فرمایا سہیل اگر سر والوں سے کہہ دے کہ وہ اونٹ سے ذرا فاصلہ اختیار کر لے تیری مہربانی ہوگی۔ کہا مولا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہا سہیل اتنا تو ہوگا کہ مجمع کی نگاہیں بٹ جائیں گی، کچھ اونٹوں کی طرف دیکھیں گی، کچھ سروں کا نظارہ کریں گی۔ سہیل کہتا ہے میں اس شخص کے پاس آیا جس نے امام حسین کا سر اٹھایا ہوا تھا، میں نے بہت منت کی پیسے دینا چاہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ کہ میں ابھی اسی ششپنج میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک چھجے پہ 4 یہودی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کی جھولیوں میں پتھر ہیں، امام حسین کے سر کو مارنا چاہتی ہیں لیکن دور ہونے کی وجہ سے ان کے پتھر پہنچ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بڑی منت کر کے اسے بلایا لیکن وہ آ نہیں رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملعونہ نے اپنے گلے سے بہت قیمتی ہار اتارا، اس سر والے کو دکھا کر چھجے کے پاس نیچے زمین پر ڈال دیا۔ کہا وہ سر والا اس ہار کو لینے کے لیے جیسے ہی چھجے کے نزدیک آیا، انہوں نے اپنی جھولیوں میں رکھے ہوئے پتھر آمادہ کر لیے، پر جیسے ہی سر حسین نزدیک آیا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ سہیل کہتا میں نے دیکھا ایک پتھر آ کر حسین کی پیشانی پر لگا، حضرت کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ کہا یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ میں نے بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار میں تیرے نبی کا صحابی ہوں، اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں ہے میں بددعا کرتا ہوں ان عورتوں کو واصل جہنم کر دے۔ کہا ابھی میری دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے، ایک مرتبہ چھجا ہلا، ہل کر زمین پر گرا، وہ چاروں واصل جہنم ہو گئی۔ رابی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، امام سجاد میرے نزدیک آئے، آ کر کہا سہیل تو نے ایک پتھر کی ضربت لگتے ہوئے دیکھا، تجھ سے برداشت نہ ہوا۔ سہیل میں نے علی اکبر کے سینے میں سلا دیکھے، قاسم کے بابال بدن کو دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا، علی اصغر کی گردن میں تیر دیکھا، حسین کی لاش کو بابال ہوتے ہوئے دیکھا، بیویوں کی چادروں کو اگلتے ہوئے دیکھا، لیکن سہیل ہم امت کے لیے بددعا نہیں کرتے۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو زد رہائی عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہم کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع ذات پر حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا